نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا جو ہمارا سبق نمبر ویسے تو سبق نمبر تھا 37، جس میں ہم نے یہودا اور جو سامریہ کے حکمران ہیں ان کے بارے میں پڑھنا تھا، لیکن کیونکہ کل والی بات سے تھوڑا سا بعض ساتھیوں نے بتایا کہ سمجھ میں نہیں آئی، اور آخر جو جغرافیائی تحریف ہے اس کا خلاصہ اور حاصل کیا ہے، تو اس کے سمجھانے کے لیے پوری بات سمجھنے کے لیے ہمارا سبق نمبر جو فہرست میں ہم نے طے کیا تھا وہ 53 نمبر تھا، یہودیوں کا دوسرا پینترا۔ تو اب ہم اس سبق کو پہلے پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 37 کل کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں کچھ ایک تھوڑی بہت بات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم تفصیلی بات پڑھیں گے، 2-4 دن میں وہ سبق شروع ہونے والے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو اس سے وہ بات تفصیلی طور پہ سمجھ میں آ جائے گی۔ آج خلاصتاً صرف یہودیوں نے جو تحریف کی وہ سمجھانا مقصود ہے۔ بنیادی طور پہ یہودی اور عرب ساتھ رہتے رہے، اور جب بابل کی قید سے آزاد ہو کے آئے واپس، اس کے بعد حالانکہ یہودیوں نے کتاب میں تحریف کر لی، اور 520 قبل مسیح میں انہوں نے لکھ دیا کہ بس یہ ہمارا اب آخری نبی ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی آنا نہیں ہے، تو کتاب جو ہے انہوں نے کتاب کا حصہ جو ہے 520 میں بند کر دیا کہ اب آگے کوئی نبی آئے گا بھی تو ہم نے ماننا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب ہم نے جو کتاب جہاں پہ بند کی ہے، جہاں پہ کتاب کو وہ سیو کر لیا ہے، کیونکہ وہ غلط جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ بات کی نہیں۔ اب دوسری طرف نبی آ رہے ہیں، جہاں پہ پہلے نبی آ رہے تھے وہاں پہ نبی بعد میں بھی آتے رہے، لیکن انہوں نے اس کا ذکر ترک کر دیا ہے، انہوں نے اسی بات کو، اللہ کی بات کو سننا ہی چھوڑ دیا۔ وہ نبی جہاں کہیں پہ ان کے جو ادھر سے نبی آتا تو اس کو یہ قتل کر دیتے اور اسے شہید کر دیتے، لیکن یہ کہ بات نہیں مانتے ان کی، اور ان کو یہ گمراہ قرار دیتے رہے۔ ان کی جو یہودیوں کی ایک سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ اس جو ان کا اتنے سال کا ایک باقاعدہ ریکارڈ ہے، اس کا نام ہے تالمود، ٹھیک ہے۔ تالمود کے 2 حصے ہیں، ایک ہے جو متن ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی مانوی ہے، اور حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ سینہ بسینہ حضرت موسیٰ سے نقل ہوتی آ رہی ہے، اور ایک اس کی تشریح ہے، وہ تشریح جو ہے نا وہ جو جسے وہ کہتے ہیں جمارہ، مشنا متن ہے اور جو تشریح ہے وہ ہے جمارہ۔ تو جمارہ میں ہر زمانے کے جو یہودی ہے وہ اپنے زمانے کے نوٹ ڈالتے ہیں، سمجھ بات کی نہیں۔ تو انہوں نے ان نبیوں کو جو آ رہے تھے ان کو کیا کرنا شروع کر دیا، اگنور کرنا شروع کر دیا۔ تو 520 قبل مسیح میں انہوں نے اپنی کتاب بند کر دی، اور انہوں نے کہا کہ کتاب میں جو یہودا بتایا گیا ہے نا، کتاب میں جو بھی آ رہا ہے، جو بات ساری کتابوں میں بعد میں بھی جو نبی آ رہے ہیں سارے کیا بتا رہے ہیں، یہودا کو حق پہ بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہودا جو ہے نا ہم ہیں، جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو موجودہ اسرائیل میں موجود ہیں، یہ کون ہے؟ یہ یہودا ہے۔ اور جو خانہ کعبہ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں جو رہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ سامریہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سامریہ ہیں۔ اور وہ سامریہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ بابل میں رہ کے آئے تھے، بابل میں جو ہے نا انہوں نے سامرا شہر دیکھا، وہاں پہ قید ہو کے گئے تھے، بابل کی قید میں سامرا میں قید ہو کے گئے تھے یہ۔ تو وہاں سے انہوں نے کیونکہ وہاں پہ قید میں رہے تو اس وجہ سے ان کو کیا ہو گیا، ان کو ہو گیا شک شبہ۔ تو اب یہ مکہ کو سامرا سمجھ رہے ہیں، مکہ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سامرا سمجھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ مکہ کو جو چونکہ سامرا سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ وہ جیسے وہاں پہ بت تھے ویسے بت بنا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ان کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا پہلا موقف تھا۔ لیکن اب اس میں یہودا کہاں پہ ہے، سامرا رہتا کہاں پہ؟ جو پہلی تحریف ان کے بزرگوں نے کی ہوگی، ان کے بابوں نے کی ہوگی، وہ تحریف یہ ہوگی کہ یعنی اس کے لیے جو یہودا کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا شمالی ریاست، کہ یہودا جو ملک ہے، جو یہودا قبیلہ رہ رہا ہے وہ کہاں پہ رہ رہا ہے؟ شمال میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سامریہ ہے وہ کہاں رہ رہا ہے؟ جنوب میں رہ رہا ہے۔
وہ بیت ایل میں رہ رہا ہے, وہ یریحو میں رہ رہا ہے, اور جو یہودا کا جو قبیلہ ہے وہ کہاں پہ رہ رہا ہے, وہ یروشلم میں رہ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے ان کا پہلا پینترا. تو اس میں آپ جو ہے اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا کہ یہودیوں نے جو بھی خانہ کعبہ کی بات مانتے تھے, خانہ کعبہ کو مانتے تھے, اس سے یہ قطع تعلق کر لیتے تھے. اس سے کیا کر لیتے تھے؟ قطع تعلق کر لیتے تھے. تو اس میں صرف عرب نہیں تھے, یہودی بھی جو خانہ کعبہ کو ماننے والے ہوتے تھے ان کو یہ بولتے تھے یہ سامری ہیں. یہ کیا ہیں؟ سامری ہیں. اور اس وجہ سے یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے, ان کے ساتھ جو ہے بات چیت نہیں رکھتے تھے, ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ان کو بولتے تھے کہ دوسرے جو یہ ہیکل میں تحریف کی ہوئی ہے انہوں نے, یہ ہیکل دوسرا مان رہے ہیں, تو لہٰذا ہم ان سے بات نہیں کرتے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو جو یہودی خانہ کعبہ کو مانتے تھے ان کو یہ بولتے تھے کہ یہ سامری ہیں, اور جو عرب بھی خانہ کعبہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ پیسوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ عرب بھی ان عربوں کو بھی یہ کیا کہتے تھے, یہ کیا ہے, یہ جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا, یہ یہودی ہیں. سمجھ بات کہ نہیں؟ تو جو ان کے ساتھ رہ رہا ہے وہ عرب بھی ہے, تو لیکن جو ان کے اس کو ہیکل کو مان رہا ہے, جو ان کی اس کی جگہ پہ رہنا پسند کر رہا ہے, تو وہ عرب بھی ہو تو بھی ان کو پسند ہے کہ وہ کیا ہے, وہ یہودی ہے. لیکن اگر کوئی یہودی بھی خانہ کعبہ میں رہ رہا ہے تو وہ کیا ہے, سامری ہے. سمجھ بات کے لیے. تو اب اسی لیے اب انہوں نے کیا کر دیا کہ جو سامرا کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا, قطع تعلق کر دیا. انہوں نے کیا کر دیا؟ قطع تعلق کر دیا. اور اپنی کتاب میں کہا کہ بھئی یہودا کیا ہے, یہودا حق پہ ہے, یہودا شمالی ریاست ہے, اور اسرائیل جو ہے نا وہ غلط ہے اور وہ جنوبی ریاست ہے. سمجھ بات کی نہیں؟ پہلی تحریف ان کی یہ تھی. تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بھیج دیے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ان کا سارا جو تحریف تھی وہ چوپٹ ہو گئی. وہ کیسے چوپٹ ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر کون سا تھا؟ تو یہ ہمارے ہاں جو یعنی کیونکہ پولس نے تحریف کی, اس تحریف کے نتیجے میں جو بات ہم تک پہنچی تو وہ جو ہے وہ تبدیل شدہ ہے. سمجھ بات کی نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا وہیں پہ ہونا تھا, داؤد کے شہر میں پیدا ہونا تھا, بیت اللحم میں پیدا ہونا تھا. تو حضرت عیسیٰ بھی بیت اللحم میں پیدا ہوئے. اور حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے, جو ان کی کتاب میں زکریا کو جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یوحنا بپتسمے والا, یہ بھی جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہودی تھے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہاں پہ رہ رہے تھے؟ خانہ کعبہ میں رہ رہے تھے. ہیکل جس ہیکل کے اندر جو ہے وہ کرتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ ہیکل کیا تھا؟ وہ خانہ کعبہ تھا. اسی وجہ سے ان کی کتاب کے اندر, اب یہ بعد میں تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ بھئی عیسائیوں کی کتاب, عیسائیوں کے ذریعے سے حضرت زکریا مشہور ہو گئے ہیں, حضرت یحییٰ مشہور ہو گئے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنی کتاب, اب بعد میں انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کوئی 100-200 سال بعد انہوں نے کہا کہ زکریا اور یحییٰ کیا تھے؟ یہودی تھے, اور یہ یہودیوں کے علاقے میں ہی رہ رہے تھے. لیکن اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ کے دور کی بات ہے نا, اس دور میں ان کی کتاب کے اندر نہ زکریا کا ذکر ہے اور نہ ہی یحییٰ کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ خود جس علاقے میں رہ رہے تھے, جس ہیکل میں رہ رہے تھے, جس ہیکل کے اندر وہ وقف ہوئے تھے, وہ ہیکل وہی تھا, وہ خانہ کعبہ تھا. اور یہیں پہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی ہیکل کے اندر رہتی تھی, اور اسی ہیکل کے اندر وقف ہوئی تھی. اور یہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ان کے بات ہم بعد میں کریں گے, آگے بات کریں گے. تو جب انہوں نے, مجوسیوں نے دیکھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھیں کہ جو آنے والا نبی ہے, تو اس کی نشانی جو انہوں نے دیکھی تو وہ دیکھنے آئے. تو اس کے بعد اس وقت جو یہودیوں کا جو حکمران تھا اس کا نام ہے ہیرودیس. کیا نام ہے اس کا؟ ہیرودیس نام ہے. اور وہ اصل میں عربی ہے. وہ اصل میں کیا ہے؟ ادومی عربی ہے. اور عرب ہونے کے ساتھ ساتھ بات سن لیں اس کی کیا کہہ رہے ہیں. تو ادومی عربی ہے, اور جو ہے لیکن وہ اس نے یہودی مذہب قبول کیا ہوا. جو وہاں پہ یہودیوں کا جو گورنر ہے, جو حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے, شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی اس نے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کون ہے؟
اصل عربی ہے، ادومی ہے، رومیوں کی طرف سے گورنر ہے اس پورے علاقے پہ، یعنی عرب کے اوپر بھی حکمران ہے، اور نباتی قبیلہ جو ہے، نباتی جو قبیلہ تھا اس کے اوپر بھی وہی حکمران ہے، اور ادھر اسرائیل کے اوپر بھی وہی حکمران ہے، اور وہ رہا ہے یروشلم کے اندر۔ تو اسے جب پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، تو اس نے یہاں پہ بچوں کو قتل بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ لے کے وہ چلی گئیں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال ان کی کتاب کے اندر جو اصل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ سامریہ میں پیدا ہوئے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جو نبی تھے وہ بھی سامریہ میں موجود تھے، اور ان کو شہید جو ہے یہودا کے لوگوں نے کروایا۔ جو اس وقت یہودا بدل گیا تھا، یعنی یہ لوگ سامریہ کہلا رہے تھے، جو خانہ کعبہ میں رہ رہے تھے، یہ لوگ کیا کہلا رہے تھے؟ سامری کہلا رہے تھے، اور جو وہاں پہ رہ رہے تھے وہ کیا کہلا رہے تھے؟ یہودا کہلا رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو شہید کیا وہ انہوں نے کیا، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے نبی جو ہیں انہوں نے یہودیوں نے شہید کیے۔ جو سامریہ میں جو نبی آتے تھے تو وہ اسے کیا کر دیتے تھے؟ یہ انہیں شہید کروا دیتے تھے۔ سمجھ بات کی نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقی تو پولیس نے تحریف کی ہے، لیکن جو ہے ایک آدھا واقعہ کہیں نہ کہیں سے بچ گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں، رستے میں سامری خاتون ملتی ہے، وہ جاتے ہیں، اور سامری خاتون اسے وہ پانی کہتے ہیں کہ مجھے پلا دے۔ اب ظاہری بات ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کنواں وہی نہیں جو ہمارے ابا یعقوب کا کنواں تھا؟ سمجھ بات کی نہیں؟ تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نابلس کے اندر، یہ کہتے ہیں نابلس میں سامری قبیلہ کہاں پہ آباد تھا؟ نابلس میں، دوسرے پینترے کی وجہ سے وہاں پہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ کبھی بھی کسی آدمی کا کوئی دعویٰ نہیں رہا کہ حضرت ابراہیم کبھی وہاں پہ آئے یا حضرت یعقوب وہاں پہ آئے، ان کا کسی کا بھی وہاں پہ جانے کا دعویٰ رہا ہی نہیں۔ سمجھ بات کی نہیں؟ اور جو دعویٰ تھا وہ کہاں کا تھا؟ پانی کون سے کنویں کا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس سے کنواں، وہ کون سا تھا؟ وہ بیر زمزم تھا، اور زمزم کا پانی، اس کی پانی کی انہوں نے کہا کہ مجھے برتن میں ڈال کے پلا دو۔ تو اس نے، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ جو تبلیغ کر رہے تھے، وہ تبلیغ کن لوگوں کو کر رہے تھے؟ وہ یہودا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، اور جو اس طرف رہ رہے تھے، یروشلم کے اندر رہ رہے تھے، ان کو تبلیغ کر رہے تھے۔ تو کیونکہ وہی لوگ ان کے ساتھ تھے تو اس نے تعجب کا اظہار کیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے لکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ سامری نہیں تھے، کہ سامری عورت نے کیا کیا؟ تعجب کا اظہار کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں رہے، اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس کو جو بات چیت کی، اس بات چیت کا ہم آگے بھی ذکر کریں گے، اس بات چیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہودی غلط ہیں، جو یہودا کے رہنے والے ہیں وہ غلط ہیں، اور تم صحیح ہو۔ سمجھ بات کی نہیں؟ تو جس سے جو ہے نتیجہ کچھ نہ کچھ اس میں سے نکل آتا ہے بات کا، اور بات پتہ چل جاتی ہے کہ اصل لوگ یہ تھے سامریہ کے لوگ تھے۔ تو اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چھوٹے جیسے باقی انبیاء کی کوئی زیادہ فالوئنگ نہیں ہوئی، دوسری قومیں نہیں ہوئی، صرف وہی لوگ مانتے تو بات چھپی کی چھپی رہ رہی تھی، تو یہودیوں کو مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری قوموں کو ہی دعوت دینے لگ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سارے لوگ جو ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے لگ گئے، تو یہودیوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو اب ہمارا بھانڈا تو کیا ہو گیا؟ پھوٹ گیا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے ایک بندہ ان میں سے یہودی جو تھا وہ عیسائی بن کے عیسائیوں میں داخل ہوا، اور اس نے آ کے سارا دوبارہ ان کی اس کے مطابق دوبارہ تحریف کر دی۔ لیکن اس تحریف کرنے کے بعد وہ جو سیٹنگ جو ان میں تناقض آ گیا تھا، بعد میں جو تعارض آ گیا تھا، وہ تعارض آج تک موجود ہے، اور آج تک ان کا جغرافیہ سیدھا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ واقعہ بیچ میں اس کا خلاصہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو اب یہاں سے ہم تھوڑا سا یہ ذکر کر لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سامریہ جو ریاست تھی وہ کیا تھی؟ وہ شمالی ریاست تھی، شمالی۔ اس کے بعد جب عیسیٰ آئے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ یہودا رہنے دیا، سامریہ رہنے دیا، لیکن نام بدل دیے، کہ یہودا کے ساتھ جو شمالی لکھا ہوا تھا اس کو کیا کر دیا؟ جنوبی کر دیا، اور جو سامریہ کو انہوں نے کیا ہوا تھا، جو جنوبی کیا ہوا تھا، اس کو شمالی کر دیا۔ بات سمجھ میں ہی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو کہانی وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنوں کو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارے دن اپنی جگہ پہ آ گئے، سارے مہینے اپنی جگہ پہ آ گیا۔ وہ مہینہ محرم کا مہینہ محرم میں آ رہا ہے، ورنہ وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے، محرم کا مہینہ اس دفعہ جناب سفر میں آئے گا۔ سمجھ بات کی نہیں؟ تو اسی طرح انہوں نے جو ہیر پھیر کی تھی، وہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیج کے وہ ہیر پھیر دوبارہ درست کر دی۔ اب یہودا جو جنوبی علاقہ ہے وہی یہودا ہے۔ سمجھ بات کی نہیں؟ اب یہودا جو ہے، یہودا اسی کے لیے لفظ ہے، اور جو اسرائیل یا سامریہ جو شمالی ریاست ہے وہ اسی کے لیے سامریہ کا لفظ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ سامریہ، اب وہ جو شمالی ریاست ہے نا،
وہ شمالی ریاست نہیں ہے، یہ پورا شمالی ریاست نہیں ہے، جنوبی ریاست اب بھی یہی ہے، یعنی یروشلم جنوبی ریاست ہے، اور شمالی ریاست یہاں پہ اصل میں نابلس جو پہاڑ ہے نا، نابلس پہاڑ، ابھی آگے میں اس کی آپ کو بتاؤں گا، اسی اسرائیل کے اندر ہی شہر ہے، لبنان سے بھی نیچے، تو یہی یہاں پہ جو نابلس پہاڑ ہے، یہاں کے رہنے والے جو تھے وہ اصل میں کیا تھے؟ سامریہ تھے، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے جو حضرت سلیمان کے بیٹے کے بعد سے جو ریاست الگ ہوئی تھی، تو یہ انہوں نے سامرا بعد میں اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام سامریہ رکھا۔ حالانکہ جو نابلس ہے وہ اسرائیل میں، اور سامرا شہر کہاں پہ؟ وہ عراق کے اندر۔ کہاں پہ ہے؟ عراق کے اندر۔ اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ سامرا کو کیا بنا لیا تھا؟ وہ اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا، حالانکہ وہ کسی زمانے میں بھی نابلس شہر کو سامرا کہا ہی نہیں گیا، کسی زمانے میں بھی کبھی بھی اس کو سامرا نہیں کہا گیا۔ تو اب اس کی جو سامری ریاست کی جو وجہ بتاتے ہیں وہ وجہ ثابت ہی نہیں ہوتی۔ جس جگہ کو اب سامری وہ کہتے ہیں، سامری ریاست جہاں پہ ہے وہ سامری ریاست بنتی ہی نہیں۔ سمجھ آگی بات؟ اب یہ یہاں پہ ہم نے کچھ نقشے آپ کو یہاں پہ دیے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اب جو جبل نابلس اور یروشلم میں فاصلہ، یہ جو ہے یہ یروشلم ہے، اور نابلس جو ہے یہاں سے موجودہ یروشلم سے شمال میں واقع ہے، لیکن موجودہ اسرائیل کا حصہ ہے، اور ان میں دونوں میں فاصلہ جو ہے تقریباً پیدل آدمی چلے تو 16 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، تقریباً 72 کلومیٹر ہے، جتنا اپنا یہاں سے میرپور خاص ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ سمجھ بات کی نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ سامرا بعد جو دوسری تحریف کی، دوسرے پینترے میں انہوں نے سامرا کس کو بنا دیا؟ نابلس کو بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اور سامرا میں یہ فرق ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب یہ دوسری تعریف ہے، یہ دیکھیں، یہ بیت اللحم اور نابلس۔ اب ان کی کتاب میں، اب جو عیسائیوں کی کتاب جو موجود ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد کا، حضرت عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے؟ بیت اللحم میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بیت اللحم میں۔ اور بیت اللحم جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ یروشلم سے کہاں ہے؟ جنوب میں واقع ہے۔ بیت اللحم جنوب میں واقع ہے، موجودہ کتاب کے اندر، موجودہ نقشے کے اندر بھی بیت اللحم کہاں پہ؟ جنوب میں۔ اور نابلس کہاں پہ؟ شمال میں۔ سمجھ بات کی نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہاں سے پھر وہ جو ہے وہ گلیل وہاں پہ تھے، گلیل جو علاقہ ہے وہ وہاں پہ، ناصرہ وہاں پہ علاقہ ہے۔ حالانکہ ناصرہ جو ہے وہ انصار سے نکلا ہے، اور یہ انہوں نے سامریہ والوں نے مدینہ کا نام ناصرہ رکھا تھا اس وجہ سے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد ہونی ہے وہ ناصرہ میں ہونی ہے، انصار یہاں پہ ہونے، ٹھیک ہے؟ مدینہ یریحو کا نام جو ہے ناصرہ رکھا گیا تھا، جسے انہوں نے کیا کر دیا کہ بعد میں جب انہوں نے تحریف، جب دوسرا پینترا یہودیوں نے بدلا تو ان کو بتایا کہ تمہارا عیسیٰ جہاں پہ گیا تھا نا، جو ناصرہ جس میں گیا تھا وہ یہاں پہ تھا، گلیل میں تھا۔ سمجھ بات کی نہیں؟ اور یہاں سے اس سے اوپر وہ انہوں نے نابلس سے اوپر ایک جگہ وہ کر لی۔ اب یہ یہاں پہ آپ کو یہ تینوں کا فاصلہ دکھانے کے لیے، ڈائریکشن دکھانے کے لیے ایک اکٹھی ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے نیچے جو ہے نا یہ بیت اللحم ہے، اس سے اوپر یہ یروشلم ہے، اور یروشلم سے اوپر یہاں پہ نابلس ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سامرا کا علاقہ ہے وہ یہ ہے۔ سمیری بات کی نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ دوسرا پینترا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے جو بدلا، یعنی جو انہوں نے دوبارہ دوسری تحریف کی اور اس میں جگہیں پھر دوبارہ آگے پیچھے کی تاکہ اپنا یروشلم بچایا جا سکے، تو اس کے لیے اب انہوں نے جبل نابلس، اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں اس میں جبل نابلس اور سامرا میں فرق۔ جو سامرا شہر ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سامری ان کو قرار دیا تھا ہم نے، تو وہ سامری کس وجہ سے؟ یہ سامرا یہاں پہ عراق کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے جبل نابلس اس جگہ پہ، اور دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ گاڑی کے اندر 11 گھنٹے 56 منٹ کا ہے، 1050 کلومیٹر، 1050 کلومیٹر، مطلب یہاں سے لاہور تقریباً، سمجھ بات کہ نہیں؟ لاہور سے بھی زیادہ دور، تو اتنا فاصلہ ہے جو ہے اس میں سامرا میں اور جبل نابلس میں۔ اور یہ کوئی آرکیولوجیکل ہمارے پاس کوئی فیکٹ موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کسی زمانے میں یہودیوں کا سامرا پہ قبضہ ہوا۔ یہودی کبھی بھی سامرا پہ قابض نہیں ہوئے، اور ان کی شمالی ریاست کبھی بھی سامرا میں نہیں بنی۔ بات سمجھ ہی نہیں آئی؟ تو اور سامرا جو ہے ویسے بھی شمال میں بھی واقع نہیں، وہ ویسے مشرق میں، بات سمجھ میں آگے نہیں آئی؟ تو یہ ساری کی ساری جو ہے ان کے دوسرے پینترے کا تعارف ہے، کیونکہ اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے جو تاریخ پیدائش مشہور ہے 25 دسمبر،
تو اس سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بارے میں ہمارا جو مطالعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. اللہ خیر کرے. ہو سکتا ہے 2 سبق دن میں پیش پڑھنے پڑیں تو کریں گے انشاءاللہ, لیکن اسے وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.